السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد قاسم تیموری کلینک ہری پور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک جنرل سی بات کریں گے کہ ہم اپنے ذہن کے اوپر کتنا ایکسٹرا ایک برڈن جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں، کتنے ایسے کانٹے، ایسی ریت، ایسی مٹی جو اگر آپ کے کپڑوں میں پڑ جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک کر دیتی ہے، اپنے جسم کو گندا کر دیتی ہے۔ ایسی ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں، بالکل ان کانٹوں کی طرح، اس مٹی کی طرح، اس ریت کی طرح، جو انسان کی روح کو بھی پریشان کرتی ہیں، روح کو بھی داغدار کرتی ہیں، روح کو بھی بیزار کرتی ہیں۔ جیسے ہم راستے میں چلتے ہیں تو ہم کانٹوں سے بچتے ہیں، ہم کیچڑ سے بچتے ہیں، ہم دھوپ سے بچتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو ظاہری طور پہ، اپنے لباس کو، اپنے جوتوں کو، اپنے بالوں کو، اپنی سکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جھاڑیوں سے اگر گزرے تو اپنے کپڑے بچا کے چلتے ہیں کہ مجھے کاٹا نہ چھپ جائے، لیکن ہم اپنی روح کو، اپنے ذہن کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے، لائف چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہمیشہ آلودہ رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم اپنے ذہن میں اپنے ساتھ بہت ساری منفی سوچیں، بہت سارے انتقامی جذبات، بغض اور عناد، حسد، کینہ، یہ سب لے کے چلتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں، منفی سوچ، منفی خیالات، انتقامی جذبات، آپ کو بے قرار اور بے سکون رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر آپ میں معاف کر دینے کی عادت نہیں ہے تو آپ نے بچپن سے لے کے اب تک پتہ نہیں کتنے ہی ایسی چیزیں اپنے من کے ساتھ، اپنے ذہن میں سمیٹ رکھی ہوں گی کہ جن کو آپ ہمیشہ یاد کر کے اپنے زخم، اپنے دکھ تازہ کرتے ہوں گے۔ لیکن جب آپ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے ذہن سے چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کو بار بار ٹیز نہیں کرتی، وہ بار بار آپ کو تنگ نہیں کرتی، بار بار آپ کو دکھی افسردہ نہیں کرتی۔ تو معاف کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی، کسی نے آپ کے غصہ، برا بولا ایک دفعہ کہا، لیکن آپ اس چیز کو یاد کر کے، میمورائز کر کے، ویژولائز کر کے بار بار اپنے آپ کو، اپنے روح کو، اپنے ذہن کو دکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے ذہن سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا ذہن جو ہوتا ہے اس کو بار بار یاد نہیں کرتا، وہ کیونکہ آپ کے لیے اہمیت کی عمل نہیں ہے، آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے معاف کر کے۔ آپ کا ذہن جو ہوتا ہے جان لیتا ہے اب یہ چیز جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اب اس کو اہمیت نہیں ہے۔ آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے بالکل اعلیٰ دین کے چراغ کی طرح آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کیا چیز آپ کو چاہیے، کیا چیز آپ مطلب ایک سوچ رہے ہیں، اس چیز کو آپ کے پاس آس پاس لے کے آتا ہے۔ تو ایک شخص کے بارے میں آپ کے انتقامی جذبات ہیں تو پھر آپ کا ذہن، آپ کا دماغ وہ ساری چیزیں رپیٹ کرتا رہے گا دماغ میں کہ آپ کے اندر اور آپ کو بھڑکائے گا۔ وسوسے جو ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے اسی راستے سے آتے ہیں۔ آپ اپنی سوچ کو جب بدل لیتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا آج مقصد یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے لباس کو، اپنی سکن کو، اپنے جسم کو بچاتے ہیں ان چیزوں سے، انوائرمنٹل فیکٹر سے، دھوپ سے، کانٹوں سے، کیچڑ سے، آلودگی سے، کہ کوئی داغ دبا نہ لگ جائے، اسی طریقے سے اپنی روح کو، اپنے آپ کو روحانی طور پہ بچائیں ان منفی سوچوں سے جو آپ کو دکھی اور افسردہ کرتی ہیں اور ہمیشہ کرتی ہیں، ان مفت کی پریشانیوں سے جن کو آپ سینے سے لگا کے چلتے ہیں، اور وہ جب آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو دکھ کے سوا، پریشانی کے سوا جو ہے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسی چیزیں جو آپ کو افسردہ کریں ان کو یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے معاف کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے آپ نے۔ جب آپ اس کو معاف کر دیں گے تو آپ کے ذہن سے وہ چیز چھٹ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ
کسی کی زیادتی کو، کسی کی بات کو، کسی کے سلوک کو بار بار یاد کرتے ہیں. جب وہ بار بار یاد کرتے ہیں نا، بار بار اسی طریقے سے افسردہ ہوتے ہیں جیسے وہ اس دن پہلے دن ہوئے تھے، اور اس افسردگی میں پھر وہ انتقامی جذبات کے اپنے اندر پالتے ہیں. اور انتقامی جذبات ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں جو سیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انتقامی جذبات ایک جلتا ہوا کوئلہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنی مٹھی میں بند کر لیتے ہیں. جب تک وہ آپ کی مٹھی میں بند رہتا ہے آپ کی مٹھی کو جلاتا رہتا ہے. تو انتقامی جذبات، انتقامی سوچ بھی آپ کو ہمیشہ جو ہے بیقرار رکھتی ہے، جلاتی ہے، اکساتی ہے، آپ کو سکون برباد کیے رکھتی ہے. لیکن جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی چیز ذہن سے ٹل جاتی ہے. تو اپنے ذہن سے فالتو جو برڈن ہے، فالتو چیزیں جو ہے آپ اس کو ٹال دیں. جیسے آپ کا موبائل فون ہے، اگر اس موبائل فون میں آپ نے ایکسٹرا فائلیں آپ نے ڈیلیٹ نہیں کی ہیں تو اس کا پروسیسر جو ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. آپ کا موبائل فون جو ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑتا ہے، اس کی میموری فل ہو جاتی ہے، کوئی نئی چیز اس کے اندر آتی نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس موبائل سے ایکسٹرا فائلیں جو ہیں وہ آپ ڈیلیٹ کریں تاکہ اس کے اندر اسپیس بنے اور آپ کوئی چیز انسٹال کرنا چاہیں، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس کے اندر سما سکیں. اسی طریقے سے آپ کا دماغ ہے، آپ کے دماغ میں وہ منفی سوچیں، منفی لمحات، واقعات، وہ انتقامی جذبات اگر مائنڈ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس میں محبت نہیں پنپ سکتی، اس میں عفو درگزر نہیں پنپ سکتی، اس میں پیار، محبت، شفقت نہیں پنپ سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ چیز جو پڑی ہوئی ہے، جو آپ کی ایسی فائل ہے جو آپ کے پروسیسر کو سلو کرتی ہے، آپ کی کارکردگی کو سلو کرتی ہے، اس کو آپ نے ذہن سے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. آپ کے ذہن میں سپیس بنے گی، پھر جا کے آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت، کسی کے لیے دل میں پیار، شفقت جو ہے وہ پیدا ہوگا. تو اپنے ذہن کو بالکل اسی طریقے سے آپ پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے ظاہری طور پہ آپ چلتے ہوئے کیچڑ سے، کانٹوں سے، دھوپ سے اور طرح طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے بالوں کو، اپنے جسم کو بچاتے ہیں. تو یہ میری باتیں جو ہیں بالکل عام سی ہیں، لیکن ان پہ اگر آپ عمل کریں گے تو بڑا آپ کو سکون ملے گا. تو بالکل وہ موبائل والی جو اگزامپل ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سے وہ تمام فائلیں، وہ تمام سوچ، وہ تمام خیالات جو آپ سوچ کے اپنے اندر نفرت، غصہ، بغض، اناد اور جیلسی وہ پنپتی ہے، اس کو آپ نے اپنے مائنڈ سے پھینکنا ہے باہر. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے معاف کرنا سیکھیں، چھوڑ دیں. آپ کو غصہ ہوا 1-2 دن، اس لیے اسلام میں کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ آپ نے ناراضگی نہیں رکھنی ہے. آپ ناراض ہوئے، غصہ ہوا 3 دن تک چھوڑیں، 3 دن بعد اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو درگزر کر دیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں وہ چیز سیو نہ رہے اور آپ بار بار پریشان نہ ہو. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.